آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسا ایسا یہ بھی کوئی تقریر ہے مولانا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا امیر صاحب، کبھی پاؤں مارے کبھی ہاتھ، اور ایسا بے ڈنگا بے منگا یو یو یو، یہ کوئی خطابت ہے؟ اس کو کوئی خطیب کہتے ہیں؟ خطیب وہ ہے جو کہتا ہے اس کے مطابق اس کا سر بھی ہلتا ہے، اس کا ہاتھ بھی اٹھتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور میرے بڑے بھائی مولانا طوال صاحب، امیر محترم حضرت مولانا تاج محمد صاحب، اور میرے دیگر علماء کرام اور میرے ہم سفر عزیز طلبہ، میں سعادت کے حصول کے نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ مولانا شیخ اللہ صاحب نے فون کیا تھا، انتہائی مختصر معروضات آپ کے اس موضوع کے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسے امیر محترم نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم نے آگے جانا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے معروضات کو سنیں گے اور اپنے پلے باندھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں سادہ الفاظ میں، جیسے میں نے حدیث پڑھی ہے اسی کے مطابق بات کروں گا۔ کہا ہے نا کسی نے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ آج تقریری مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے کچھ اصول ہیں جو میں نے اپنے زندگی میں سیکھے ہیں اور دیکھے ہیں، اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ انہی اصولوں کو خود اپنے بیان میں اپناؤں۔ بات سمجھ آئی؟ اس کام کے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یا سال بار آپ نے محنت کی ہے، کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کو اپنا کر آپ بہت کچھ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کون ہو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ کل کے مولانا طالوت ہو، کل کے مولانا تاج محمد ہو، کل کے مولانا شیخ گلاب ہو، کل کے مولانا نثار ہو، آپ کل کے مدرس ہو، آپ کل کے خطیب ہو، آپ آئندہ کل کے امام ہو، آپ آئندہ کل کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہو، آپ آئندہ کل کے قوم کا مسیحا ہو، آپ آئندہ کل کے قوم کے رہبر و رہنما ہو، آپ آئندہ کل کے ملک کے ملت کے پاسبان ہو، آپ آئندہ کل کے انجینئر ہو، آپ آئندہ کل کے ڈاکٹر ہو، آپ آئندہ کل کے پائلٹ ہو، آپ آئندہ کل کے اعلیٰ درجے کے سیاستدار ہو، آپ آئندہ کل کے اسلام کے بہترین نمائندگی کرنے والے ہو۔ اب جب آپ سب کچھ بننے والے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے جتن کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔
بغیر محنت کے یہ سب کچھ آپ بن نہیں سکتے ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر اللہ اور رسول کے لیے ہے تو پہنچو گے، دنیا کے لیے حاصل ہو جائے گی، اگر بیوی کی نیت ہے تو وہ بھی مل جائے گی۔ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم سیکھ رہے ہیں بولنا تاکہ ہم اپنا اظہار معافی ضمیر کر سکیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس کو پہنچا سکے، حق ادا کر سکے، تو اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ دوسری بات، اس کے لیے محنت اور جتن ضروری ہے، محنت اور جتن ضروری ہے۔ تیسری بات، جو اسباق آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایک عام اصول ہے، اس کے علاوہ جو سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس میں مہارت حاصل کرنا ہے تاکہ آپ اس کو آگے پہنچا سکیں۔ اس کا اگلا شرط یہ ہے کہ آپ نے کتاب کی رٹی رٹائی بیان اور تقریر آنکھیں بند کر کے وہ نہیں سنانا ہے، مجھے دیکھو کہ آپ وہ ادھر سے وہ لکیر پڑھ رہے ہو اور آنکھیں بند ہیں، رٹی رٹائی نہیں۔ 100 مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرو، موضوع کو ذہن میں لکھو اور اپنے الفاظ اور سانچوں میں اس کو تشکیل دو۔ بات سمجھ آئی؟ رٹے رٹائے یہ کوئی مقرر نہیں ہوتا ہے، رٹے لگانے والا سمجھ کے ایک چیز کو دماغ میں بٹھا کر اور اپنے الفاظ کا سانچہ ڈال کر لوگوں کو سمجھائے۔ چوتھی بات، یسروا ولا تعسروا والی بات کہ آپ نے مشافیہ نہیں کرنی ہے۔ لوگ مشکل سے مشکل الفاظ چنتے ہیں اور اپنی تقریر کی داغ بٹھاتے ہیں، نہیں، چونکہ آپ کو میں نے کہا اخلاص ہے نا، تو پھر آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ میرا جو سامنے ہے یہ کن الفاظ میں میری بات کو سمجھے گا۔ آپ نے مخاطب کو دیکھ کر، اس لیے آپ نے آسانی کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے کہ وہ مخاطب اس کو سمجھ پائے۔ پانچویں بات، آپ نے اپنا ٹماٹر نہیں بیچنا ہے کہ لگے رہے شو کیسے ہوتا ہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ آپ نے بات کر لی، آپ مولانا بیٹھے ہوئے آگے دوسرے بیٹھے ہوئے، آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے داد لینا ہے، سبحان اللہ کا وقت ہے تو آپ ان سے سبحان اللہ بولوائے، آپ ان کو سونے نہ دیں، آپ ان کو جاگتے رہے، جگاتے رہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، موقع بموقع۔ آپ نے یہ نہیں کہ بس آپ کے وہاں مقررین تک پہنچ جائے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ آپ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں اور آسان دلیل کے بنیاد پر۔ اس کا اگلا شرط تقاضا یہ ہے کہ آپ موقع کے مناسبت سے، ٹائم آپ کو دیا گیا ہے 10 منٹ اور آپ 30 منٹ لے رہے ہیں،
تو جنہوں نے آپ کو وقت دیا ہے اکابرین بیٹھے ہوئے، آپ نے گویا کہ اکابرین کا وقت لیا اور اپنے ٹماٹر بیچ کے چلے گئے۔ ان کا خون سوکھ رہا ہے جو منتظم ہے کہ 10 کے بجائے آپ نے 20 منٹ اضافی لے لیے۔ نہیں، وقت کے مطابق، موضوع کے مطابق کہ آپ کو موضوع کیا دیا گیا ہے یا آج آپ نے کس موضوع کے مطابق بات کرنی ہے، اسی کے مطابق آپ نے قرآن کریم سے آیت منتخب کرنی ہے، آپ نے احادیث میں سے حدیث منتخب کرنی ہے۔ آپ اگر باذوق ہیں تو پھر مختلف اشعار بھی آپ منتخب کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں ہو، مگر موضوع کے مطابق۔ اگلی بات کہ آپ نے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایسا یہ بھی کوئی تقریر ہے مولانا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا امیر صاحب، کبھی پاؤں مارے کبھی ہاتھ، اور ایسا بے ڈنگا بے موقع، یو یہ کوئی خطابت ہے؟ اس کو کوئی خطیب کہتے ہیں؟ خطیب وہ ہے جو کہتا ہے اس کے مطابق اس کا سر بھی ہلتا ہے، اس کا ہاتھ بھی اٹھتا ہے۔ بھی ڈنگا بھی موقع، ہاتھ پہ مارنا، جذباتی ہو جانا، یہ آپ کے شان یا اس کام کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ بہت سارے اصول ہیں جو ہمیں ازبر ہونے چاہیے، ہم اس کے مطابق عمل کریں اور اس کام کو کریں۔ یہ فرق آپ کو بتاؤ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے مافی ضمیر کو آگے پہنچانا ہے۔ اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، مولانا تاج محمد صاحب امیر محترم اصلاح البیان ایک انجمن تھی، اور میں درجہ اولا کا طالب علم تھا، چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ اللہ، ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور 2 اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے سے کمرے میں ہم تقریری مقابلے میں شریک ہوئے۔ آپ یقین کریں کہ میری زبان سے کیا نکلا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون علیہ السلام کہا۔ میں عمر صادق نے، بچہ تھا، مگر یہ تو گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے آپ نے ایک مقام حاصل کرنی ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، آپ غلط بولے، بالکل غلط، آپ کو اردو نہ آتی ہو نہ گھبرائے، آپ کو بولنا نہیں آتا ہو نہ گھبرائے، آپ سامنے والوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کہ آپ لاکھوں کے مجمع سے مخاطب ہوں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پہنچا سکیں۔ آپ دین کے نمائندے ہو، میں نے کہا کہ آپ کون ہو، اس شعروں میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں نے آپ کو ایک شعر سنایا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب نگی کٹا تب عقیق ہوا۔ اس کو تب جگہ ملتی ہے یہاں پر، ہم اور آپ سجاتے ہیں کہ جب 100 بار رگڑ کا ہے، ہم 100 بار غلطی کریں گے، گریں گے، غلط بات کریں گے، آخر سدھر جائیں گے، آخر صحیح ہو جائیں گے۔ اور باہر کاری کی ہمت بست گردد، جس کام کے لیے آدمی کمر کس لے، اگر خالی بود گلدستہ گردد، اگرچہ وہ کانٹوں کا گچھا ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں گلدستہ بن جائے گا۔ گلدستہ
مگر بات آپ کی ہمت کی ہے. آپ نے باہمت بن کر اپنے اسباق کو، اپنے جتنے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں ان کو ازبر سے ازبر یاد کر کے اس نیت سے کہ اگر کل استاد غیر حاضر ہوا، مجھے حکم ہوا کہ استاد کے مسند پر بیٹھ کر آج کا سبق کل آپ نے پڑھانا ہے تو میں پڑھا سکوں. اور اس طریقے سے کہ اگر کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے کل میرے جگہ جمعہ پڑھانا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پھول اور کڑانے نہیں ہے، بلکہ ہمت کر کے اسی طریقے سے آپ نے بولنا سیکھنا ہے اور ہمت کر کے آگے بڑھنا ہے. اللہ کریم آپ اور ہم سب سے راضی ہو، دین کا کام ہم سے لے، آپ سے لے. اللہ کریم ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.